ناظرین گرامی، دنیا میں بہت سے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی شمار انہی چند ایسی گوہر نواب شخصیات میں ہوتا ہے۔ مثلاً قائد اعظم محمد علی جناح جب اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن گئے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ اپنی تعلیم لندن میں حاصل کر رہے تھے، انگریز پروفیسر پیٹرن ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ مثلاً جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں بینچ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی اپنا ٹرے لے کر اسی کے ساتھ پڑے بینچ پر بیٹھ گیا۔ پروفیسر کو یہ اچھا نہیں لگا اور اس نے کہا کہ کیا تم کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ایک جگہ پہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ جناح نے پورے اطمینان سے جواب دیا، پریشان نہ ہو، I should fly to another table، یعنی میں اس ٹیبل سے اٹھ کر دوسری ٹیبل پہ بیٹھ جاؤں گا۔ تو اس جناح کی اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا، تو پروفیسر نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا، اور دوسرے دن پروفیسر نے قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال کیا کہ اگر آپ کو دو بیگ ملیں، ایک بیگ میں دولت ہو اور دوسرے میں دانائی ہو، تو آپ کس بیگ کو اٹھائیں گے؟ تو جناح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت کو۔ پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں دانائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح کے وکالت میں بھی کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ مثلاً ایک تاجر آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوا اور کہا کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں، اور اس تاجر نے قائد اعظم محمد علی جناح سے اس کی وکالت کی فیس پوچھی، تو آپ نے کہا کہ میں مقدمے کے حساب سے نہیں، میں دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل نے دریافت کیا کتنی فیس؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ 500 روپیہ فی پیشی، اور موکل نے کہا کہ میرے پاس اس وقت صرف 5000 روپے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ 5000 میں ہی میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ رقم میرے لیے ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر رہے ہیں، کیونکہ میں مقدمے کے حساب سے نہیں بلکہ پیشی کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے اپنا مقدمہ 3 پیشیوں کے ساتھ ہی جیت لیا، اور فیس کے صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے اپنی جیت کی خوشی میں 5000 روپے پورا دینا چاہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں نے اپنا حق حاصل کر لیا ہے، تو اس سے زیادہ مجھے رقم نہیں چاہیے، اور مزید پیسوں سے انکار کر دیا۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ محمد علی جناح کو نہ ہی خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ قائد اعظم محمد علی جناح خیانت کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ ان کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے دہلی جانے والی ٹرین کے فرسٹ ڈبے میں سوار ہو گئے، جو کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک یہ خواتین بھی اسی ڈبے میں سوار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ بہت خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنے سفر پر روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرنے پائے تھے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے 1000 روپے دیں ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخوں چلاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال بہت شرمناک تھی اور سفر بھی لمبا تھا۔ اس نے 2 سے 3 مرتبہ اپنی خواہش کا اظہار کیا لیکن میں خاموش رہا، یوں زہر کروایا کہ مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا۔ مگر وہ میری اس حرکت سے بہت حیران ہوئی اور میرا بازو پکڑ کر یہی بات دہرائی۔ محمد علی جناح کہتے ہیں کہ اس کا یہی کرنا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھے اور یہ زہر کروایا کہ میں گونگا ہوں، اور پھر میں نے اسے ایک کاغذ اور قلم دی کہ وہ جو بات کہنا چاہ رہی ہے وہ اس پر لکھ کر مجھے بتا دے، اور اس نے یہ لکھ کر دے دیا کہ مجھے 1000 روپے دے دو ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخوں چلاؤں گی اور کہوں گی کہ اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ اور اس کا یہی لکھنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فوراً اٹھے
اور ٹرین کی بریک ایمرجنسی بریک جو ہوتی ہے وہ کھینچ دی اور سب لوگ اکٹھا ہو گئے اور گارڈ میری طرف آیا اور میں نے اسے یہ پیپر تھما دیا اور یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ مسئلہ ختم ہو گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح اپنے راستے پر رواں دواں ہو گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ نہ میں ایسے خالی ڈبے پہ نہیں بیٹھوں گا بلکہ پبلک کے ساتھ ہی سفر کروں گا۔ ناظرین گرامی، قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک اور واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک خاتون ملی جس نے لفٹ کا مطالبہ کیا۔ رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی دستیاب نہ تھی، چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس عورت کو اپنے گاڑی میں بٹھا دیا۔ سفر پر چلتے رہے اور قائد اعظم محمد علی جناح اپنی سگریٹ پینے میں مشغول تھے۔ خیر، اب اس خاتون کی منزل آئی اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، تو بہت سے افراد اس وقت جمع ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سگریٹ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے اور اس سگریٹ کو ایسے ایک جھٹکا دیا اور سگریٹ کے اوپر جو پل سا بنا ہوتا ہے وہ نیچے گر گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو یہ جو سگریٹ کے اوپر یہ جو پل سا بنا ہوا ہے یہ کہ زور زبردستی کی وجہ سے یہ پل گر جاتا، بلکہ یہ کہا کہ یہ میری شرافت کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور آگے چلے گئے۔ ناظرین گرامی، وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح سفر کر رہے تھے، غلطی سے ان کی ریل کی ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گئی ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے اور ٹکٹ ایگزامینر سے ملے، چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے تو مجھے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور اس پلیٹ فارم سے دور چلے جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ سن کر طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا، آپ نے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑانا چاہی لیکن قائد اعظم محمد علی جناح اس کو پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس چلے گئے۔ بالآخر ان سے رشوت طلب کرنے والا ایک بندہ قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ ناظرین گرامی، قائد اعظم محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے کہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنی بڑی بیماری ہے تو کہ ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیماری کو آخری وقت تک پوشیدہ رکھا تھا کہ اگر میری بیماری کا پتہ ہندوؤں اور انگریزوں کو چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان کسی صورت میں بھی وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوتا۔